کیا ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں اگر عروج دیا جاتا ہے، اگر انصاف دیا جاتا ہے تو صرف امیروں کو دیا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، اگر آج دیکھوں تو آج ایک 18 سالہ بچی رو رو کر چیخ چیخ کر اپنی بوڑھی ماں سے فریاد کرتی نظر آتی ہے کہ ماں یا تو مجھے قتل کر دے یا پھر یہ جو رشتہ آیا ہے اسے قبول کر لیا جائے۔ اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اج آکھاں وارث شاہ نو کہ تو قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول۔ ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ پائے بہن، اج لکھاں تھیاں روندیاں کوئی وارث شاہ نو کہن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسے ہی فیصل آباد کا واقعہ میری نظروں سے گزرا اور میرے ضمیر نے مجھ کو ملامت کیا اور ایک سوال کیا، کیا میں پاکستان ہوں؟ ان الفاظ کو مزید پروان چڑھانے کے لیے مجھے تاریخ کے اوراق کو پلٹنا پڑے گا۔ جیسے ہی اگر میں تاریخ کے اوراق کو پلٹوں تو مجھے آزادی پاکستان کی وہ تحریک نظر آتی ہے جس کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیاں پیش کی، صرف اس لیے کہ ہم عبادات کو پروان چڑھا سکے، صرف اس لیے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو محفوظ رہ سکے۔ اگر آج دور حاضر میں اگر میں دیکھوں تو مجھے اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی خون کے آنسو روتے نظر آتا ہے اور یہ سوال کرتا نظر آتا ہے، کیا میں پاکستان ہوں؟ ناظرین کرام، اگر میں تاریخ کے اوراق کو اور پلٹوں تو مجھے قصور کی وہ ننھی زینب یاد آتی ہے جس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، اور اگر میں تصور میں اس واقعے کو لاؤں تو دل آج بھی خون کے آنسو روتا نظر آتا ہے۔ اگر میں موٹر وے کے واقعے کو یاد کروں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، آنکھیں شرم کے ساتھ جھک جاتی ہے کہ کس طرح بیٹوں کے سامنے ان کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ آنکھیں شرم سے جھک کر مجھ سے سوال کرتی نظر آتی ہیں، کیا میں پاکستان ہوں؟ ناظرین کرام، اگر آج دیکھوں تو آج ایک 18 سالہ بچی رو رو کر چیخ چیخ کر اپنی بوڑھی ماں سے فریاد کرتی نظر آتی ہے کہ ماں یا تو مجھے قتل کر دے یا پھر یہ جو رشتہ آیا ہے اسے قبول کر لیا جائے۔ ناظرین کرام، بوڑھی ماں بھی آہیں بھر رہی ہے، بیٹی بھی آہیں بھر رہی ہے۔ میں اچانک سے اس واقعے کو دیکھ کر حیران ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ نوجوان لڑکی کیوں اتنے سخت جملے بول رہی ہے؟ جب اس کی اگلی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں دنگ رہ گیا۔ بیٹی کہہ رہی تھی، ماں یہ امیر لوگ ہیں، بااختیار لوگ ہیں، ماں یہ سیاست والے لوگ ہیں، ماں یہ گاڑیوں بنگلوں والے لوگ ہیں، وڈیرے لوگ ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بھائی میرے سامنے بے بس ہو اور میں اپنے بھائی کے سامنے ان امیر زادوں کی زیادتی کا نشانہ بنتی نظر آؤں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بھائی سامنے زندہ ہو کر بھی مردہ ہو اور یہ امیر زادے میرے بال نوچتے نظر آئے، مجھے درندگی کا نشانہ بناتے نظر آئے۔ ناظرین کرام، آخر کب تک یہ چلے گا؟ آخر کب تک ہم یہ برداشت کریں گے کہ جب بھی اگر کسی غریب کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کچھ ایسے ہڈن واقعات ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل نہیں کیے گئے، لیکن ہاں میں ایسے واقعات کو بھی جانتا ہوں کہ 6 ماہ کی بچی کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ میں ایسے واقعات کو بھی جانتا ہوں کہ 5 سال کی 10 سال کی بچی کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جسے ابھی تک یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور کچھ درندوں نے آ کر اس کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور بعد میں یہ امیر زادے اپنی گندی سیاست کو انوالو کرتے ہوئے اس واقعے سے باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بتائیں کہاں کب تک یہ چلے گا؟ کب تک غریب کے بچوں کو بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے گا؟ کب تک غریب کو دبایا جائے گا؟ اگر امیر کی کوئی بات ہو تو انصاف امیر کے دروازے کی چوکھٹ چومتا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، دل آج بھی خون کے آنسو روتا نظر آتا ہے، اور حوا کی بیٹیاں یہ سوال کرتی نظر آتی ہیں، کیا ہم اس لیے بنائی گئی کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کی جائیں؟ کیا ہم اس لیے بنائی گئی کہ ہم اگر اپنے حقوق کے لیے ڈٹ کھڑی ہوں تو ہمیں دبا دیا جائے؟ ناظرین کرام، آج شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آج ہم اس ملک کے لیے جس ملک کو ہم نے فخر کے ساتھ حاصل کیا تھا، فخر کے ساتھ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا تھا، آج ہم کسی کو بتائیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے۔ کیا ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں اگر عروج دیا جاتا ہے، اگر انصاف دیا جاتا ہے
تو صرف امیروں کو دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج وقت ہے کہ نکلے ہم باہر، اس بچی کی آواز بنے، تاکہ کل کو ہماری مائیں بہنیں بچیاں کسی امیر زادے کی درندگی کا شکار نہ بن جائیں۔ ناظرین کرام، بہت افسوس ہوا، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ اگر آج یہ چاہتے ہیں کہ یہ زیادتیاں ختم ہو جائیں، یہ درندگیاں ختم ہو جائیں، تو آج اس میں جو جو لوگ ملوث ہیں ان کو سر عام عبرت کا نشانہ بنایا جائے، تاکہ ایک ایک بندہ اس عبرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اپنے انجام کو جان لے، اور کل کو کسی ماں بہن بیٹی کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہزار بار سوچے کہ یار مجھے کس طرح عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ یار میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتا ہوں، جہاں پہ انصاف صرف کسی امیر زادے کی چوکھٹ کو نہیں چومتا، بلکہ انصاف غریب کی چوکھٹ پہ بھی آ جایا کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج وقت ہے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگر آپ اس فیصلے سے متفق ہیں کہ ہاں ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے اور سبھی کے سامنے سر عام پھانسی دی جائے، تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور دیکھتے رہیے گا اسلام پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔